کہ نہیں مخلص ہے، بالکل اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، دروازہ بند کر لیا کہ کوئی نہ دیکھے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی نماز قبول بھی نہیں ہوگی بلکہ یہ پڑھنے سے گناہگار ہوگا، کیونکہ عصر کے بعد نفلیں نہیں پڑھی جا سکتی، کہ مخلص ہے مگر جاہل ہے۔ جس طرح اخلاص نہ ہونے سے عمل قبول نہیں ہوتا، اس طرح علم نہ ہونے سے بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، اور حضرت فرماتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہالت ختم ہو۔ اپنی تجارت کو پوچھو، اپنی شادیوں کو پوچھو، اپنی ملازمتوں کو پوچھو، ورنہ خبر نہیں ہم تو نماز کو کامل دین سمجھ رہے ہوں گے اور خبر نہیں ہمارے معاملات میں ایسی کیا چیز ہوگی جس سے ہمارا سارا دین اور ہماری ساری آمدنیاں حرام کی ہوں گی اور سارا دین برباد ہو رہا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، ہم اس محنت کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کچھ سنیں، ان کے ساتھ رہیں، انہیں سکھلائیں۔ مولانا یاسر حمزہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی ایک قاری ہو کہ جو ان کو قرآن بھی صحیح کرا دے، ان کو نماز کے موٹے موٹے مسائل بھی سکھلا دے۔ اس طرح میرے محترم دوستو ہم علم کی دعوت دیں تاکہ ہمارے اپنے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ اگر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہ پیدا ہوا تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ علم چھوڑ دیں گے اور فن حاصل کریں گے کہ ڈاکٹری پڑھو گے تو کچھ کما لو گے، اگر دین پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ ہاں، عام خیال ہے یہ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی جو آدمی غنی نہ بنے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں، کہ قرآن پڑھ کر تو غنی یقین ہو جائے گا، کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہو اور پھر وہ محتاج ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا حافظ تو غنی ہوگا، کہ قرآن آدمی کو غنی کر دیتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے اس زمانے میں علم بھی تجارت بن گیا۔ اس زمانے میں علم کیا بن گیا؟ تجارت بن گیا، کہ میں کسی کو پڑھاؤں گا، کوئی مجھے پیسے دے گا تو پڑھاؤں گا، کوئی مجھے پیسے دے تو پڑھاؤں گا۔ اس لیے بھی تجارت پھیل رہی ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس امت کا نام امت پڑھائی اسی لیے ہے کہ امت کہتے ہیں کہ دوسروں کو دین سکھلاوے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو دین سکھلاوے، اس کو امت کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ امت کا ترجمہ ہے دوسروں کو دین سکھلانے والا، الذی یعلم الناس الخیر۔ تو امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو دین سکھلاوے۔ تو ہمارا تو نامی امت ہے، ہمارا تو کامل لوگوں کو دین سکھلانا ہے، اور سکھلانے کے لیے کامل عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو دوسروں کو پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہو تو تم دوسروں کو پہنچا دو۔ ورنہ میرے محترم دوستو، اگر امت میں علم کا پہنچانا نہ پیدا ہوا اور یہ ذمہ داری امت میں ذمہ داری کا احساس نہ پیدا ہوا تو پھر یہ کہیں کہ جہالت پھیلے گی، بلکہ امت ایسی ہو جائے گی کہ کلمہ بھی امت میں سے نکل جائے گا، کہ لوگوں کو کلمے کی بھی خبر نہیں ہوگی کہ تمہیں کلمہ آتا ہے تو تم کلمہ ہی پہنچا دو۔
کیا پہنچا دو؟ کہ کلمہ پہنچا دو. بہت سے کو تو کلمہ ہی نہیں آتا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کہ آپ نکل کے دیکھیں کہ بڑی بڑی آبادیاں ہیں مسلمانوں کی, 80 سال کے بوڑھوں کو کلمہ نہیں آتا. انہوں نے کلمہ آج تک اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کیا, پڑھا ہی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ اپنے عمل پر ہے, امت پر نہیں ہے. حالانکہ اس امت کو تو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اس لیے میرا محترم دوستو, اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا کرو. علم بھی 2 قسم کا ہے, ایک زبان کا ایک دل کا. کہ دل کا علم تو ابن آدم کو نفع دے گا. اس طرح ہمیں کلمہ کے اخلاص چاہیے کہ کلمہ ہمارے دل کا بن جائے. اسی طرح ہمیں نماز کے اخلاص چاہیے کہ نماز سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے. اسی طرح ہمیں علم کا اخلاص چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ علم دل کا علم, اس لیے علم کا بھی اخلاص ہے کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ علم دل کا علم بنے, کہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے. پھر علم بھی 2 قسم کا ہے, ایک علم فضائل کا ہے, ایک علم مسائل کا ہے. فضائل کا علم تو تعلیم سے حاصل کرو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا کرو جم کر, تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو. فضائل کی تعلیم خوب جم کر کرو, اپنے مقام پر ہو, اپنے گھر پر ہو, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو, ہر جگہ ہمیں تعلیم جم کر کرنی ہے. یہ تعلیم کہنے کے لیے ہے میرے دوستوں بزرگوں, یہ تعلیم, یہ فضائل کے حلقے, یہ اللہ کے وعدے ہیں. ہم اپنے اندر اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے دوسروں میں تعلیم کرا رہے ہیں. اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیمی گشت ہوگا, جماعت میں نکل کر بھی, مقام پر بھی, اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہو جی, اور باقی ساتھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو گشت کر کے تعلیم میں لاویں. دکانوں سے, مکانوں سے, راہگیروں کو, بازار میں چلتے ہوئے لوگوں کو, کہ انہیں اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤ, انہیں تعلیم کے حلقوں میں جوڑو. کیونکہ تعلیم, فضائل کی تعلیم اپنے اعمال کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ہے, اپنے اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے. اللہ مجھے اس عمل پر کیا دے گا, اسے احتساب کہتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, ہم فضائل کی تعلیم کو ابھی سمجھے نہیں, اس کا مقصد کیا ہے. اصل میں فضائل کی تعلیم کا مقصد اپنے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دیں گے. تو وعدے, اللہ کے وعدے ہیں یہ فضائل. ان فضائل, یہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی جاتی ہے. دیکھو, اچھی طرح یاد رکھو کہ ہمیں تعلیم اس طرح کرانی ہے کہ تعلیم میں بیٹھنے والے محسوس کریں کہ ہاں ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے. ایک حدیث کو 3 بار, ایک حدیث کو 4 بار, ایک حدیث کو 2 بار. ہم تو کتاب پڑھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجمع, تعلیم میں بیٹھنے والا مجمع, جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا تاثر اس کے اندر پیدا ہو. دیکھو بھائی, ایک تو یہ کہ میں کتابوں کے آگے کر کے پڑھتے چلا جاؤں, اور ہمارا مجمع غافل ہے, کوئی بٹیا لگائے بیٹھا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے جی, کوئی مسجد کی صف کی چٹائی سے کھیل رہا ہے, کوئی اس کے تنکے توڑ رہا ہے, کوئی مسجد کی میں سے باہر دیکھ رہا ہے بازار میں, اور تعلیم چل رہی ہے. کیوں کہ اب سارے کام پروگرام بن گئے ہیں, اب محنت نہیں رہی. تعلیم 7 منٹ ہوگی, گھڑی دیکھ کر تعلیم کرانے والے بھی گھڑی دیکھ رہا ہے, اور جو مسجد کے مقتدی ہیں وہ بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں. میرے یہ بزرگوں, تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر فضائل کے, اللہ کے وعدوں سے ہمارے اعمال میں احتساب پیدا ہو جائے. اللہ مجھے اس عمل پر یہ دیں گے. تو تعلیم تو احتساب پیدا کرنے کے لیے ہے. تو ایک حدیث کو 3 بار پڑھیو, جماعت میں نکل کر ہو یا مقام پر ہو, اس طرح پڑھو. اس حدیث کو
کہ سننے والے محسوس کریں کہ آدمی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. ہمارے تعلیم میں غفلت نہ ہو، ہماری تعلیم میں غفلت نہ ہو، بلکہ دھیان اور عظمت اور توجہ اور تعلیم میں باوضو بیٹھیو، تعلیم میں باوضو بیٹھیو اور تعلیم میں ٹیک نہ لگائیو. کوئی بیمار ہے، معذور ہے، بوڑھا ہے تو بیمار کے لیے تو اجازت ہے، لیکن عظمت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنائے جا رہے ہیں، اس لیے ہم تعلیم میں عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، باوضو ٹیک نہ لگا کر بیٹھیں، آپس میں باتیں نہ کریں. تو پھر حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی. حدیث کا نور تو حدیث کے ادب سے آئے گا. حدیث کا نور کیسے آئے گا؟ حدیث کے ادب سے. اور اگر تعلیم بے ادبی سے بیٹھے ہیں تو پھر اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی. پھر یہ تعلیم ایک روزانہ کی عادت بن جائے گی. ہاں بھائی کر لو بھائی 5 منٹ کی کتاب پڑھ لو. اس لیے میرے محترم دوستوں، ایک ایک حدیث کو 2 بار 3 بار 3 حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھ لو. 3 حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھ لو، تاکہ ہمارے اندر اس کا یقین اترے اور پھر عمل کے وقت اس حدیث کو یاد کرو. دیکھو میرے دوستو، ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مسجد چل کر جاتے ہیں، صف اول کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں خبر کہ اس عمل کے کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے. اس لیے ہمارا ہر عمل بوجھ بنا ہوا ہے. نماز کا انتظار مشکل ہو گیا، نماز کا انتظار مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں خبر کہ نماز کا انتظار کرنے والا نماز کے حکم میں ہے. مسجد چل کر جا رہے ہیں، اگر اس کا یقین ہو کہ اللہ میرے ہر قدم پر گناہ معاف کر رہے ہیں، درجات بلند کر رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ رب العزت مجھے اجر دے رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، بتاؤ تو اس کے چلنے کی کیفیت کیا ہوگی. ایک آدمی تلاوت کرے، اگر الف لام میم کہتے یہ خیال آئے کہ اللہ نے مجھے اس وقت 3 نیکیاں ایسی دی ہیں کہ ہر نیکی 10 کے برابر. حدیث میں آتا ہے نا کہ الف لام میم کہا تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں. مجھے سچی بتاؤ، میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے اس کا؟ کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ میں الف لام میم کہا مجھے 30 نیکیاں مل گئی؟ ہمارے اعمال الگ ہیں، فضائل کی تعلیم الگ ہو رہی ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اعمال کرتے وقت ان فضائل کو دھیان میں رکھا کرو جو اس عمل سے متعلق تعلیم میں سنے ہیں. بھائی بات سنیں نا دھیان سے. ہمیں تو خبر ہے کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی، بے شک مجاہدہ، لیکن اللہ رب العزت ہماری اس تکلیف سے ہی راضی ہو جائیں گے. اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اس کے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو نواز دیتے ہیں. ہم تو دعوت کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح میرے محترم دوستو، ہم تعلیم کو اس طرح کریں اور مسائل علماء سے سیکھیں. پھر رو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا علم عطا فرما دے، مجھے اپنا والا علم عطا فرما دے اور میرے اعمال کے اندر احتساب پیدا فرما دے. اسی طرح میرے محترم دوستو، ہمیں ذکر کی بھی دعوت دینی ہے. اپنی ذات سے اللہ کا دھیان جمع کر ذکر کرنا ہے. اللہ کا دھیان جمع کر ذکر کرنا ہے اور اللہ کو تنہائیوں میں پکارا کرو. یہ نہیں کہ باتیں ہوتے ہوتے تصویری ہو گئی. اصل تو ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے. اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. ہم اللہ کے دھیان کے بغیر ہی تصویر پوری کر لیتے ہیں. تیسرا کلمہ
اللہ کے دھیان کے ساتھ سبحان اللہ کہو، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک یقین کرتے ہوئے، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک یقین کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کو اللہ یقین کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو یقین کرتے ہوئے اور سب کی چھوٹائی کا اقرار کرتے ہوئے، اس طرح تیسرا کلمہ ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام کو، اسی طرح ایک ایک تسبیح درود شریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے احسانات کو اس طرح یقین کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اے اللہ تو ہی آپ کی شائع نشان